الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. برادران اسلام، اللہ تعالی نے حج کی عبادت کو بہت خاص مقام دیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ خود ایمان والوں کے دل میں حج کی عبادت کے لیے خاص شوق، خاص طلب اور خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کو اتنا خصوصی مقام دیا اور اس کے ساتھ اتنا اہتمام برتا کہ حج تو اصل میں چند روز کا ہوتا ہے ذو الحجہ کے مہینے میں، جو 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ تک مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 مہینوں کو حج کا مہینہ قرار دیا، یعنی اسے کئی مہینوں میں پھیلا دیا۔ الحج اشہر معلومات، مفسرین کے مطابق شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ تینوں مہینے یہ حج کے مہینے ہیں، کیونکہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حج کی نیت کرتے ہیں، حج کی تیاری کرتے ہیں، حج کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو حج کے مہینے کو بھی اور حج سے پہلے والے 2 مہینوں کو بھی 3 مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج معلوم اور متعین مہینے ہیں۔ اسی طرح حج کے سلسلے میں اہتمام کیا کہ حج سے متصل 3 مہینوں کو، جن میں کہ حاجی عام طور سے حج کے سفر پہ ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور حج سے واپس لوٹتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، انہیں اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے قرار دیا، جس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حج کے لیے جو لوگ جائیں وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے لیے تمام راستے مامون ہوں، محفوظ ہوں، اور ہر طرف ایک امن و امان کی کیفیت ہے۔ تو یہ حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان حج کا چرچا جاری ہے، لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف حج کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج حج کے سفر کی کیا روح ہے، اس کا کیا پیغام ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ حج پہ جانے والوں کے لیے مفید ہوں گی، اور جو لوگ حج پہ ابھی نہیں جا سکے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں یا حج کر کے آ چکے ہیں پہلے، ان کے لیے بھی مفید ہوں گی۔ یہ حج کا سفر یہ اپنے مرکز کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عبادت کا مرکز بنایا۔ اس پوری دنیا میں عبادت کا اگر کوئی ایک مرکز ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ مرکز کی نماز ہوتی ہے، مرکز میں ادا کی جانے والی نماز، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بتائی گئی ہے، 1,00,000 گنا بتائی گئی۔ حج کے موقع پر جو خانہ کعبہ کے پاس قربانی کی جاتی ہے وہ مرکز میں کی جانے والی قربانی ہوتی ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا قربانی کا عظیم نظارہ وہ حج کے موقع پر نظر آتا ہے۔ اس مقام پر جب آدمی خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اپنے مرکز تک پہنچ گیا، اب میرا مرکز سے تعلق رہے گا۔ وہ بار بار اس مرکز کا چکر لگا کے، خانہ کعبہ کا چکر لگا کے
وہ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے مرکز سے کہ اب میں اپنی پوری زندگی اس مرکز سے جڑا رہوں گا. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد وہ صحیح کرتا ہے, صفا اور مروہ کے درمیان جاتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ, اور وہ صفا پر بھی چڑھ کے اور مروہ بھی چڑھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے. یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میری ساری سرگرمیاں اب وہ اس مرکز سے وابستہ رہیں گی. میں اس دنیا میں جو کچھ بھی دوڑ بھاگ کروں گا, میری ساری دوڑ دھوپ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا. خانہ کعبہ سے جو ہماری مسجدوں کا تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری مسجدوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ تصور کریں تو نماز کا مرکز وہ خانہ کعبہ ہے. وہاں سے صف بننا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھیلتی پھیلتی تمام مسجدوں میں ہوتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل جاتی. ہماری یہ صفیں یہ خانہ کعبہ سے شروع ہونے والی صفوں کا ایکسٹینشن ہے. وہ صفیں پھیلتے پھیلتے یہاں تک پھیل کر پہنچی. تو اس طرح سے ہم اپنی مسجدوں میں جو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم خانہ کعبہ سے جڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اپنے مرکز میں پہنچ گئے, پہلی صف میں پہنچ گئے. تو اس سفر کو ادا کرتے ہوئے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے عبادت کے مرکز کو جا رہے ہیں, اور اس طرح سے ہم اپنی عبادت کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے عبادت انجام دینے کا عہد کرتے ہیں. یہ جو ہمارا حج کا سفر ہے یہ توحید خالص کا سفر ہے. خالص توحید. توحید کے مقابلے میں شرک ہوتا ہے. شرک دو طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا جائے اور ان کی بے عبادت کی جائے. اور ایک شرک کی قسم یہ ہوتی ہے جو دنیا میں بہت زیادہ عام ہے اور ہمارے ملک میں بھی, وہ یہ کہ اللہ کو دوسرے پیکروں میں تصور کیا جائے. مورتی بنا کر اس میں اللہ کو تصور کیا جائے, کسی دوسری مخلوق میں اللہ کو تصور کیا جائے, اللہ کے مجسمے بنائے جائے یا مجسمے بنا کر اس میں اللہ کو تصور کیا جائے. یہ بھی شرک کی قسم ہے. یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے اس میں انسان اس نیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کے قریب جا رہا ہے, اللہ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے, ایک ایسی عمارت تک پہنچتا ہے جسے اللہ نے اسے اپنا گھر قرار دیا. لیکن اس پورے سفر میں کہیں اسے کوئی مجسمہ نظر نہیں آتا ہے, کوئی پیکر نظر نہیں آتا ہے. وہ مینا کے میدان میں جاتا ہے, وہاں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر کسی مجسمے اور مورت کے. وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے, وہاں بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی کوئی مجسمہ اور مورت نہیں ہوتی. وہ مزدلفہ جاتا ہے, وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے, وہ صحیح کرتا ہے, کہیں پر بھی اس کو کوئی مجسمہ کوئی صورت اس کے پیش نظر نہیں ہوتی, اس کے سامنے نہیں ہوتی. ہر جگہ وہ صرف اس اللہ کا تصور کرتا ہے لیس کمثلہ شیء, جس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ پیکر میں آ ہی نہیں سکتا ہے, پیکر اس کو زیب ہی نہیں دیتا ہے, اس کی شان کے خلاف ہے. تو اس طرح سے ایک توحید خالص کا سفر ہوتا ہے جس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان اتنا لمبا سفر کرتا ہے, اللہ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے, لیکن اللہ کے سلسلے میں جو اس کا تصور ہوتا ہے ہر پیکر سے ہر تصویر سے ماورا, یہ تصور اس کے سامنے باقی رہتا ہے, اس میں کوئی آنچ نہیں آتی. یہ جو حج کا سفر ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی کے سفر سے مماثلت رکھتا ہے. یہ سفر مادی وسائل چاہتا ہے, مادی وسائل کے ساتھ یہ سفر کیا جاتا ہے, لیکن اس کا مقصد روحانی ہوتا ہے. آپ پیسے جمع کرتے ہیں,
آپ سواری کا استعمال کرتے ہیں، آپ وہاں پر رہنے کا بھی انتظام کرتے ہیں، آپ وہاں کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، یہ سارے مادی ضرورتیں ہیں، ان سارے مادی وسائل کا استعمال کر کے آپ وہاں پہنچتے، لیکن یہ مادی وسائل یہ وسائل ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تو یہ مقصد روحانی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مادی وسائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم یہی کرتے ہیں اور ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ سب مادی ہے، ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، اس کے لیے کمانا ہے، گھر میں رہنا ہے، اس کے لیے گھر بنانا ہے، اس کے لیے کمانا ہے، یہ سب مادی وسائل ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ روحانی ہے، اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں کامیاب ہو جانا۔ تو وسائل مادی ہے اور مقصد روحانی ہے، یعنی وسائل سے بے نیاز ہم نہیں ہو سکتے، وسائل کی ہمیں ضرورت ہے، وسائل ہم جمع کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، تگ و دو کریں گے، لیکن ہمارا مقصد وہ روحانی ہوگا۔ حج کا سفر کرنے والوں کے سامنے بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ مادی وسائل میں ان کی ساری توجہ چلی جائے، وہ صرف یہی سوچتے رہے کہ ہمارے انتظامات کیسے، مینا میں ہمارا انتظام کیسا ہے، مزدلفہ میں اور عرفات میں انتظام کیسا ہے، مکہ اور مدینہ میں ہمارے انتظامات کیسے، وغیرہ وغیرہ، اسی میں وہ مصروف رہے۔ نہیں، یہ سب تو وسائل ہیں، یہ مل جائیں ان سے فائدہ اٹھائے، ان کے لیے انتظام بھی کرے، ان کے لیے پیسہ جمع کرے، لیکن مقصد روحانی ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے مقصد پر توجہ پوری رہنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وسائل میں اتنا زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ مقصد پہ نظر نہیں رہتی۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وسائل ہماری ضرورت ہے، ان کے لیے کہیں کیجئے تگ و دو، اتنی سخت گرمی دھوپ ہے اس میں بھی تگ و دو کرنی پڑے گی، بارشوں میں بھی دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی، سردی میں بھی سرگرم ہونا ہوگا، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود آپ کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اصل توجہ اسی پر رہنی چاہیے، فوکس اسی پر رہنا چاہیے، ورنہ ہم وسائل میں الجھ کر رہ جائیں گے اور مقصد فوت ہو جائے گا۔ وہاں جا کے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ارے ہم تو ناکام ہو گئے، خالی آتا ہے، کیونکہ وسائل تو زندگی گزارنے کے لیے تھے، وسائل پیچھے رہ گئے، مقصد یہاں کام آنا تھا، مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے یہ جو حج کا سفر ہے یہ ہمیں آخرت کا سفر یاد دلاتا ہے۔ حج کے سفر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، سب کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس، سب پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے، ہم تجھ سے قریب ہونے کے لیے تیرے پاس آ گئے۔ حج کے وقت میں جو احرام کے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کفن کے کپڑوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے مردے اپنے کفن کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو۔ ایک آخرت کا، ایک حشر کے میدان کا منظر ہوتا ہے جس میں سب گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے۔ وہاں آدمی یاد کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا اب تک اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنے کن کاموں کے ساتھ اللہ کے سامنے حوالہ دوں کہ مجھے معاف کر دے، میری دعائیں قبول کر لے۔ تو اس وقت وہ یاد کرتا ہے تو کسی کو کچھ یاد آتا ہے اور کسی کو کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ آخرت میں بھی تو یہی ہوگا، ہم اس دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر، بال بچوں کو اور سارے ساز و سامان کو سب کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حضور جا پہنچیں گے، وہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے پیچھے کچھ لے کے آئے کہ نہیں اپنے ساتھ، پچھلی زندگی میں کچھ کیا کہ نہیں ہم نے اپنے لیے، جسے ہم یہاں پیش کر سکے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی مانگ رکھ سکے۔ تو یہ جو حج کا سفر ہے یہ ہمیں آخرت کے سفر کو یاد دلاتا ہے۔
کہ ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حضور جانے والے ہیں. تو جب ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں گے آخرت کے سفر میں تو ہمارے ساتھ کچھ ہوگا یا نہیں؟ تو سوچئے، ابھی تصور کیجئے اس منظر کو، اور پھر تیاری کیجئے اس وقت کے لیے جبکہ سب کچھ پیچھے. انہی حاجیوں کی طرح سے حاجی تو واپس آ جاتے لیکن ہم واپس نہیں آئیں گے. حاجیوں کو تو وہاں معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے. وہاں پر انسانوں کو آخرت میں وہ موقع بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کا تصور کرنا چاہیے حاجیوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھ کر، اور خود حاجیوں کو بھی. حضرات، یہ جو حج کا سفر ہے یہ ذکر اور تزکیے کا سفر ہے. ذکر اور تزکیہ. ذکر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے. ذکر ہر وقت مطلوب ہے اور بہت زیادہ مطلوب ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو بہت بہت یاد کرو، بہت بہت اس کا ذکر کرو. نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے. اقم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. تو ذکر تو ہر وقت کرنا ہے، ہر جگہ پہ کرنا ہے، لیکن ذکر کے کچھ خاص اوقات بھی ہوتے ہیں. ذکر کے کچھ خاص کیفیتیں بھی ہوتی ہیں. ذکر کے کچھ خاص مقامات بھی ہوتے ہیں. اور جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو حاجیوں کو، حج کرنے والوں کو یہ ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ذکر کے خاص اوقات یعنی حج کے ایام ان کو حاصل ہوتے ہیں. ذکر کے سب سے خاص اوقات ان کو حاصل ہوتے ہیں. ذکر کا سب سے خاص مقام ان کو حاصل ہوتا ہے. ذکر کی سب سے خاص کیفیت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. ذکر کی خاص حیت اور حلیہ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص لباس میں بغیر سلے ہوئے احرام کے کپڑوں میں وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ذکر کا بہت ہی خاص مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر وقت بھی سب سے خاص، مقام بھی سب سے خاص، کیفیت بھی سب سے خاص اور حلیہ بھی سب سے خاص. ایسی کیفیت میں جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کا غیر معمولی اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، اس کی روح پر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا تزکیہ ہوتا ہے. ذکر سے تزکیہ ہوتا ہے. اللہ کا آدمی جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوگی، اتنی ہی اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہوگی. اور ذکر کی جتنی شدید کیفیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا دل پر اثر پڑے گا، اتنا ہی بہترین طریقے سے تزکیہ ہوگا. تو ذکر اور تزکیے میں بہت گہرا تعلق ہے. آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی آپ کا تزکیہ ہوگا، اور اتنا ہی آپ کا دل، آپ کی روح پاک ہوگی، اور آپ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے. تو حج کرنے والوں کو یہ بہت ہی خصوصی کیفیت حاصل ہوتی ہے ذکر کی. شرط یہ ہے کہ وہ ذکر کو اسی کیفیت کے ساتھ کرے جو کیفیت مقصود ہے، اور ذکر کو تزکیے سے جوڑ کر کرے. تزکیے کو پیش نظر رکھے، اپنے دل کی ایک ایک خرابی کو نکال کے پھینکے، کھرچ کے پھینکے، اپنی روح پہ لگنے والی ایک ایک آلائش اور گندگی کو کھرچ کے پھینک دے، اپنے آپ کو بالکل صاف کرنے کی کوشش کرے. پاکیزگی کا پورا سامان وہاں ہوتا ہے، لیکن جو پاکیزگی کا آخری فیصلہ کن چیز جو آخری ہوتی ہے وہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے، وہ آپ کی کوشش ہوتی ہے. ایک دھبا لگے ہوئے کپڑے کو صابن میں لگا دے، رکھ دے پانی میں، وہ صابن بھی دھبے کو دور کرنے والا ہے، وہ پانی بھی دھبے کو صاف کرنے والا ہے، لیکن جو آخری ضروری چیز ہے وہ آپ کا رگڑنا ہے. اگر آپ نے نہیں رگڑا تو پھر صابن بھی وہیں رہ جائے گا اور دھبا بھی وہیں رہ جائے گا. تو یہ جو پوری کیفیت آدمی کو حاصل ہوئی ہے کہ خاص مقام پر پہنچا ہے، خاص کیفیت میں، خاص حلیے میں، خاص وقت اور دنوں میں ہے، ایسے میں اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھرچے
وہ رگڑے اور اپنی پوری روح کو, اپنے وجود کو صاف ستھرا کر دے, تاکہ وہ بشارت, وہ خوشخبری اس کے اوپر صادق آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے لوٹے گا اپنے گھر, رجع کمن ولدت امہ, کہ جیسے کہ ابھی وہ پیدا ہوا ہے. ایک پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے بالکل صاف ہوتا ہے, گویا کہ اسی طرح سے وہ بالکل گناہوں سے صاف ہے. تو یہ ذکر اور یہ تزکیہ, اس کا زبردست اہتمام وہاں بھی ہونا چاہیے اور ان کو یاد کر کے ہمیں بھی کرنا چاہیے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر وہاں کے مناظر ہمیں کچھ بڑے پیغام دیتے. ایک پیغام یہ ہے کہ وہاں پر سارے لوگ, پوری دنیا کے آنے والے لوگ, وہ سب بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں, سب احرام باندھے ہوئے اور کچھ نہیں پتا کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کون کس ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہے, کون شخص کون سی زبان بولنے والا ہے, کون شخص کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے, کس شخص کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کچھ نہیں فرق معلوم ہوتا. سارے فرق مٹ جاتے ہیں. ایک چیز سامنے رہتی ہے کہ امت مسلمہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے انسانوں کا مجموعہ ہے. سارے فرق مٹ جاتے ہیں. تو وہ فرق جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مٹے ہوئے دیکھے, ان کو اپنے دلوں سے بھی مٹا دیں. آپ وہاں پر فرق مٹا ہوا دیکھیں گے, ہر طرف طواف کریں گے وہاں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, صحیح کریں گے وہاں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, عرفات اور مزدلفہ اور منی کے میدانوں میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, تو کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ منظر دیکھیں, اس منظر کو اپنے دل میں بسا لیں. آپ کے دل میں بھی جو بھی فرق ہے انسانوں کے تعلق سے, اہل اسلام کے تعلق سے, وہ سب مٹ جانا چاہیے کہ اہل اسلام ایک امت ہے. ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, کوئی دیواریں کھڑی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ پیغام لے کر آپ واپس آئے, یہ پیغام آپ یہاں لوگوں کے درمیان عام کریں. خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک امام کے پیچھے پوری امت نے نماز پڑھی, سب جگہ کے لوگوں نے آ کے نماز پڑھی. امام نے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھی, نمازیوں نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھی, لیکن کسی کے نماز میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, کہیں کوئی کنفلکٹ نہیں ہوا, سب نے بالکل اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لی. اس کا مطلب یہ ہوا جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز پوری امت کی ایک نماز ہے. اس نماز پر پوری امت کا اتفاق ہو سکتا ہے اور وہ نماز امت میں اتحاد و اتفاق کی بنیاد بن سکتی ہے. یہاں پر جو ہم نے مسجدیں بانٹ لی ہیں تو یہاں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہاں لگتا ہے کہ ہماری اور دوسروں کی نمازوں میں بڑا بڑا فرق ہے, لیکن جب ہم خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, ہم سب کی تو نماز ایک جیسی ہے, کوئی قابل لحاظ فرق نہیں ہے. تو پھر وہ جو ایک جیسی نماز ہے, اس ایک جیسی نماز کو جو ہم سب ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں, اسے اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہو جانا چاہیے. اس کی بنیاد پر امت میں مضبوطی آئے, اتحاد و اتفاق کو قوت ملے. حضرات, خانہ کعبہ میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک پاکیزگی نظر آتی, توحید خالص, پاکیزہ دین, خالص دین. وہاں پر آپ کو کوئی دین کے نام پر پیسے کا کاروبار نظر نہیں آئے گا. وہاں کوئی آپ سے نذرانے وصول کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوگا. وہاں خانہ کعبہ کے پاس کوئی سجادہ نشین نہیں ہوگا, کوئی خدا کے نام پر پیسے وصول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ دین خالص ہے جس میں کاروبار کا, مالی کاروبار کا, دولت کے کاروبار کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. اور یہ اسلام کی روح ہے. اسلام ایسا ہی ہے. جب اللہ کے دین میں ملاوٹیں ہوتی ہیں تو ایک بڑی ملاوٹ یہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ وہاں پیسے کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے.
اور یہ پیسے کا کاروبار آپ کو بہت سی جگہوں پر دکھے گا، جہاں جہاں مذہب میں انحراف پایا جائے گا وہاں پیسوں کا کاروبار دکھے گا۔ لیکن جب آپ خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں تو صرف طواف ہو رہا ہے، وہاں صرف صحیح ہو رہی ہے، وہاں کوئی ایسا کاروبار نہیں۔ یہ دین خالص ہے، وہ دین خالص جو ساری مادی منفعتوں سے، مادی مصلحتوں سے، مادی مفادات سے اور دین کے نام پر تجارت سے بالکل پاک ہے۔ یہ دین کی جو صحیح تصویر ہے وہ وہاں سے پوری دنیا میں عام ہونی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں حج کرنے کا موقع دیا، جنہیں حج کرنے کی سعادت بخشی ہے، وہ یہ ارادہ کر کے جائیں کہ وہ وہاں پر پوری پاکیزگی حاصل کریں گے، وہ وہاں سے روشنی حاصل کریں گے، وہ وہاں سے دین کا پیغام حاصل کریں گے، اور وہ وہاں سے خانہ کعبہ کے سفیر بن کر، اللہ کے سفیر بن کر وہ یہاں پر آئیں گے۔ وہ جو روشنی انہوں نے وہاں دیکھی ہے، وہ دین خالص وہاں انہوں نے دیکھا ہے، وہ جو انہوں نے پاکیزگی وہاں اور طہارت وہاں دیکھی ہے، اس کو پھر وہ پوری دنیا میں عام کریں گے۔ تو جو حج کرنے جائیں، جب وہ حج کر کے واپس آئے تو ایک بدلے ہوئے انسان ہونے چاہیے، وہ صالح اور مصلح بن کر واپس آئے، وہ پاکیزہ اور پاکیزگی پھیلانے والے، طہارت کو عام کرنے والے اور روشنی کے علمبردار اور روشنی کو پھیلانے والے بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے سفر کو قبول فرمائے جنہیں اس مرتبہ اس نے توفیق عطا کی، جنہیں اس مرتبہ توفیق نہیں ملی ہے اور آئندہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارادے قبول فرمائے، انہیں بھی آئندہ توفیق دے۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے حج کیے ہیں ان کے حج بھی قبول فرمائے اور انہیں بھی اپنا عظیم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔